آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں نجف اشرف کے مدرسے قوام میں طالب علم تھا، میری زندگی نہایت سختی اور مشقت سے گزر رہی تھی۔ بہت زیادہ رنج اور مصیبت کی وجہ سے میں پریشان رہتا تھا، اور وہ مشکلات یہ تھیں: پہلا یہ کہ بعض علماؤں کا ناپسندیدہ اخلاق کہ جس میں وہ مراجع کو برا کہتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے عادل افراد کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ایک شخص میری پڑھائی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اس نے میرے استاد سے کہا کہ مجھے درس میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تیسرا یہ کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا اور بعد میں اس سے شفا بھی حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس بیماری کے اثرات کی وجہ سے میرا ذہن کمزور ہو گیا تھا اور میں ہر چیز بھولنے لگا تھا۔ چوتھا یہ کہ میری آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ لکھنا اور پڑھنا میرے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا۔ پانچواں یہ کہ جلدی نہیں لکھ سکتا تھا۔ چھٹا یہ کہ بہت شدید فقر میں مبتلا تھا اور بعض اوقات راتوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ساتواں یہ کہ میں خود کے اندر ایک قسم کی روحی بیماری کو محسوس کر رہا تھا۔ آٹھواں یہ کہ بعض معنوی کاموں میں میرا عقیدہ تزلزل کا شکار تھا۔ نواں یہ کہ خداوند عالم سے چاہتا تھا کہ وہ دنیا کی دوستی کو میرے دل اور جان سے دور کر دے۔ دسواں یہ آرزو رکھتا تھا کہ خداوند عالم مجھے حج کا سفر نصیب کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مکے اور مدینے میں مر جاؤں اور ان دو شہر میں سے کسی ایک میں مجھے دفن کیا جائے۔ 11واں یہ کہ خداوند عالم سے چاہتا تھا کہ وہ مجھے وسیع علم اور وسیع عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ مشکلات اور یہ آرزوئیں مجھے ایک لمحہ بھی سکون سے رہنے نہیں دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں شہیدوں کے سالار حضرت ابا عبداللہ الحسین سے توسل کروں، اور اس وجہ سے میں کربلا گیا۔ میں نے امام بارگاہ میں غسل کیا اور حرم میں مشرف ہوا۔ میں نے زیارت اور دعائیں پڑھیں۔ مغرب کے قریب میں سید عبدالحسین کے پاس گیا اور ان سے اجازت مانگی کہ مجھے آج کی رات حرم میں رہنے کی اجازت دی جائے، کہ جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ وضو کیا اور حرم میں آ گیا۔ میں خود سے سوچنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور یقیناً شہادت کے بعد بھی وہ اپنے فرزند کی جانب ایک خاص نظر رکھتے ہوں گے۔ لہٰذا میں امام حسین علیہ السلام کے پاؤں کی جانب، یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر کے کنارے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے روضے کے پیچھے سے قرآن کی بڑی خوبصورت انداز میں قرأت کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب میں اس جانب متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کے حالات کو پوچھا۔ وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ وہ بہت اچھی حالت اور نعمتوں سے برخوردار ہیں۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ درس کے دنوں میں یہاں کیا کر رہے ہو اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا
انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور اپنی حاجت کو اپنے امام سے بیان کرو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امام کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ زری کی اوپر کی جانب ہیں، جلدی کرو کیونکہ وہ کسی زائر کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ جو بیمار ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھا اور زری کی جانب گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ نور کے ہالوں میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے سلام کیا اور امام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مصری کا ایک ٹکڑا مجھے دیا اور کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم نے خدا کے بندوں سے کیا دیکھا ہے جو اس کے بارے میں سوء ظن میں مبتلا ہو گئے ہو؟ امام کے اس سوال سے میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ آج کے بعد کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں کروں گا۔ صبح نماز کے وقت میں نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی اور میرے اندر کسی قسم کی ناراضگی اور بدگمانی نہیں تھی۔ اس کے بعد امام نے مجھ سے فرمایا، اپنے درس پڑھنے کو جاری رکھو کیونکہ جو شخص تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا تھا اب وہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میں نجف واپس لوٹا تو وہی شخص جو میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور میرے درس پڑھنے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، وہ خود مجھے دیکھنے آیا اور مجھ سے کہا، اپنی تعلیم کو جاری رکھو لیکن اس شرط پہ کہ مادی لحاظ سے ہم سے کچھ نہیں مانگنا۔ حضرت نے مجھے شفا دی اور اسی لمحے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں کبھی مریض ہی نہیں تھا اور ذہنی کمزوری بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ اس طرح کے بہت زیادہ قوی حافظہ مجھے حاصل ہوا۔ میری چوتھی درخواست کے بارے میں امام نے مجھ سے فرمایا، میں نے خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کے نور کو زیادہ کر دے۔ اس کے بعد ایک قلم مجھے تحفے میں دیا اور فرمایا، اس قلم کو لو اور اس سے تیزی سے لکھو۔ اس زمانے سے میری لکھنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہو گئی۔ میری مالی مشکلات اور فقر کے بارے میں امام نے کچھ کلمات کو بیان کیا کہ جس کی جانب میں متوجہ نہیں ہوا۔ دل کے سکون کے لیے امام نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خداوند عالم سے درخواست کی ہے کہ وہ تمہارے دل کو سکون عطا کرے۔ اس وقت سے میں اپنے اندر ایک خاص سکون محسوس کرتا ہوں۔ معنوی کاموں میں میرے عقیدے کے درست ہونے کے لیے امام نے دعا کی۔ میری 9ویں درخواست کے بارے میں امام نے فرمایا کہ میں نے خدا سے علم کے راستے کی مشکلات کے مقابل میں تمہارے لیے صبر کی درخواست کی ہے اور کسی کا بھی دل کسی بھی وقت، خاص طور پر درس کے وقت تم سے ناراض نہ ہو۔ حضرت نے خدا سے درخواست کی کہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائے، خاص طور پر درہم اور دینار کی محبت۔ میری 12ویں درخواست کے بارے میں امام نے فرمایا، میں نے خدا سے تمہارے لیے دین کی راہ میں خدمت انجام دینے کی توفیق اور تمہارے اعمال کے قبول ہونے کی دعا کی ہے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے میری تمام حاجات کا جواب دیا سوائے حج کی درخواست کے۔ میں نے احترام کے طور پر اس کو دوبارہ بیان نہیں کیا
اور میرے گمان میں کہ امام نے اس وجہ سے اس کا جواب نہیں دیا کہ میں نے اس میں عجیب شرط رکھی تھی کہ میں حج کے سفر پر جاؤں اور مکے یا مدینے میں سے کسی ایک جگہ پر دفن ہو جاؤں۔ حضرت سے خدا حافظی کرنے کے بعد میں دوبارہ نجف لوٹ گیا، اس حال میں کہ میرے وجود میں موجود تمام ناراضگیاں ختم ہو گئی تھیں۔